بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری جانب سے یہ دعا قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال ہوئی تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو بنانے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ہوا تو آپ مکہ مکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تیار کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ تجھے بھی حکم ہوا ہے کہ میری مدد کر، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارا گھر طواف کرنے والوں، نماز میں قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کی آمد سے کعبہ شریف منہدم ہو کر پوشیدہ ہو گیا، مگر حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس میں بحفاظت رکھ دیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا۔ البتہ بعد میں لوگوں کو یہ علم تھا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، چنانچہ وہ یہاں آ کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ یوں ہی رہا۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن حاتم اور بہقی کی روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ شریف بنانے کا حکم ہوا تو آپ کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کو کس طرح بنائیں۔ اس طرح اللہ پاک نے سکینہ یعنی ایک ہوا بھیجی جس کے 2 کنارے تھے۔ اس نے بیت اللہ شریف کے مقام پر توق کی طرح ایک حلقہ باندھ دیا۔ پھر آپ کو حکم ہو چکا تھا کہ سکینہ جہاں ٹھہرے بس وہیں تعمیر ہونی چاہیے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ دیلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ بیت اللہ شریف جس طرح مربع ہے اسی طرح ایک چکونی ابر نمودار ہوا۔ اس سے آواز آتی تھی کہ بیت اللہ کا ارتفاع ایسا ہی چکونا ہونا چاہیے جیسا کہ میں ابر چکونا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اسی کے مطابق مربع بنایا۔ سعید بن منصور اور عبد بن حمید نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوا کے ڈالے ہوئے نشان کے نیچے کھودنا شروع کیا، پس بیت اللہ شریف کے ستون برآمد ہو گئے جس کو 30 آدمی بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی ستون ہیں جو بیت اللہ شریف میں پہلے کے بنے ہوئے تھے، ان کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف اگرچہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے لیکن اس کا سنگ بنیاد ان حضرات کا رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد قدیم ہے، آپ نے صرف اس کی تجدید فرمائی۔ دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے انہیں دیتے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل ہرا۔ فرشتے ان پہاڑوں سے پتھر لا کر بیت اللہ شریف کے پاس رکھتے رہے اور حضرت اسماعیل انہیں اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان جو کہ شام میں ہے اور جبل جودی جو کہ جزیرے میں ہے، ان چاروں پہاڑوں کے پتھروں کا استعمال کیا۔
جب آپ حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک خوبصورت سا پتھر لاؤ جس کو نشانی کے طور پر طوافوں کی گنتی کے لیے میں قائم کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے، اس کو آپ نے واپس کر دیا اور فرمایا اور مناسب پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کر ہی رہے تھے کہ جبل ابو قبیس سے ایک غیبی صدا بلند ہوئی، اے ابراہیم، میرے پاس آپ کو دینے کی ایک امانت ہے، اسے لیجئے۔ چنانچہ اس پہاڑ نے حجر اسود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور آپ نے اس پتھر کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو لا کر آپ کے حوالے کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن، حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ رکن اور مقام یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں، اللہ عز و جل نے ان کی روشنی کو مٹا دیا ہے، اگر اللہ عز و جل ان کی روشنی ختم نہ کرتے تو اس سے مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں، اس کو اس جگہ پر نصب کیا ہے جہاں یہ آج موجود ہے، جب تک حجر اسود تمہارے بیچ میں رہے گا تو تم اس سے استفادہ کرنا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا، یہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے گا۔ اور شرقی گوشے میں باہر کی طرف زمین سے 1.5 گز کی بلندی پر ایک طاق میں اس کو نصب کیا گیا۔ تعمیر ابراہیمی بالکل سادہ تھی، نہ اس پر چھت تھی، نہ دروازہ، نہ چونا، نہ مٹی سے کام لیا گیا تھا، صرف پتھر کی 4 دیواری تھی۔ بیت اللہ شریف کے 2 دروازے تھے جو کہ زمین سے متصل تھے، ایک اندر جانے کے لیے، دوسرا باہر آنے کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ فرما رہے تھے تو یہ دعائیں آپ کی زبان پر تھیں، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرمائیے، تو جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہمیشہ اس مشن کو زندہ رکھنے والی بنا دے اور مناسک حج سے ہمیں آگاہ کر دے اور ہمارے اوپر اپنی عنایات کو نظر کر دے، تو نہایت ہی تواب اور رحیم ہے۔ اے رب، اس شہر کو امن و امان والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی کی حماقت سے بچاتے رہنا۔ جب دیواریں بلند ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام انتہائی پسند آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر چسپاں کر دیے تاکہ یہ ان کی مومن نسل اور دوسروں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کا قول ہے، اس پتھر میں پاؤں کے نشانات ظاہر تھے اور آج تک یہ بات معروف ہے اور جاہلیت میں عرب بھی اسے جانتے تھے اور مسلمانوں نے بھی یہ نشانات پائے۔ جس طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم دیکھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشانات موجود تھے، لیکن یہ بات ہے کہ لوگوں کے ہاتھ لگنے سے وہ نشانات جاتے رہے۔ عام مشہور یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی دیواریں جوں جوں اونچی ہوتی جا رہی تھیں، پتھر بھی خود بخود اوپر کو اٹھتا تھا اور آپ اس پر کھڑے کھڑے تعمیر کا کام کرتے تھے۔ اس سخت پتھر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بھی نقش کر دیا، جس کا مشاہدہ دنیا بھر کے لوگ آج تک کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ایک پتھر دوسری عمارت میں بند کر کے رکھا گیا تھا، موجودہ حکومت نے اس کو شیشے میں بند کر کے باب رحمت کے سامنے مطاف میں رکھ دیا ہے، یہ دیکھنے والوں کو بخوبی نظر آتا ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی شکل ایک مستطیل کی سی تھی۔ علامہ زرقی نے تاریخ مکہ میں تعمیر ابراہیمی کا عرض و طول
اس طرح بیان کیا ہے: بلندی زمین سے چھت تک 9 گز، طول حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز، عرض رکن شامی سے غربی تک 22 گز ہے۔ جب گھر مکمل ہو چکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسک حج سے آگاہ کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حدود حرم کی واقفیت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کے حدود متعین کیے۔ اب ارشاد باری تعالیٰ ہوا: اور تمام لوگوں کو پکار دیں کہ حج کو آئیں، پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، ہر دور دراز گوشے سے آئیں۔ اس زمانے میں اعلان و اشتہار کے لیے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھیں، آدم ذات کا کوسوں تک پتہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن اس معمولی آواز کو حق و تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ مفسرین اس آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر فرمایا: اے لوگو، تمہارے رب نے اپنی عبادت کے لیے ایک مکان بنوایا اور تم پر اس کا حج فرض کر دیا ہے۔ آپ یہ اعلان کرتے ہوئے شمال و جنوب، مشرق و مغرب کی طرف منہ کرتے جاتے اور آواز بلند کرتے جاتے تھے۔ بس جس انسانوں کی قسمت میں حج بیت اللہ کی سعادت ازلی لکھی جا چکی ہے، انہوں نے اپنے باپوں کی پشت سے اور اپنی ماؤں کے ارحام سے اس مبارک ندا کو سن کر جواب دیا: لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم تیرے پاک گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہیں۔ بنائے ابراہیمی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعمیر ایک مدت تک قائم رہی اور اس کی تولید و نگرانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر فرض ہوئی اور اس کا حج فرض کر دیا گیا۔